السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو پاکستان لارجسٹ یوٹیوب چینل نیو جابز نالج گرو چینل۔ ناظرین، ہم نے کل آپ کے لیے پیسکو پارٹ 1 پیپر سولو کیا تھا ریونیو آفیسر کا، اور ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 2 سولو کریں گے۔ تو آج ہم آپ کے لیے انشاءاللہ اس ویڈیو میں پارٹ 2 سولو کریں گے۔ پہلے ویڈیو میں ہم نے فرسٹ کویسچن سے لے کر 15 کویسچن تک اس پیپر کے کرنٹ افیئر کے جو کویسچن تھے وہ سولو کیے تھے، اور انشاءاللہ آج ہم نیکسٹ 15 کویسچن سولو کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو سلیبس کا پتہ نہیں تو میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سلیبس بتاتا ہوں، کیونکہ کافی اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کو سلیبس کا پتہ نہیں ہوگا، تو وہ بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ پیپر شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو سلیبس گیون ہے پیسکو کے لیے میٹر ریڈر، فیلڈ ڈسٹریبیوٹر سب کے لیے سیم ہے۔ اسلامیات، جنرل نالج، آئی ٹی، کرنٹ افیئر، پاک اسٹڈی، ٹوٹل مطلب یہ 5 سیکشن ہے۔ اس میں 20 کویسچن آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی آئیں گے۔ مطلب یہ مسٹ نہیں ہے کہ اس میں سے جتنے ادھر لکھے ہوئے اتنے آئیں گے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کسی سیکشن کے زیادہ آ سکتے ہیں، کسی سیکشن کے کم آ سکتے ہیں، بٹ ان 5 سیکشن سے آپ کا پیپر آئے گا۔ سو آپ اس پہ خصوصی فوکس کرو، جو بھی آپ کا ویک سیکشن ہے اس کو بار بار پڑھو، خاص کر آئی ٹی اور کرنٹ افیئر کافی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اس میں مسئلہ ہوتا ہے، تو پلیز کمپیوٹر کے جو بیسک اسٹارٹ کر، بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ، یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو صحیح طرح دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کے لیے ایزی رہے گا پیپر۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کا پیپر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پیپر کا جو اسلامیات کا سیکشن ہے وہ ڈسکس کریں گے، جو کہ ریونیو آفیسر کے لیے ہوا تھا۔ سیم یہی پیٹرن ہے اس کا بھی، اس میں بھی یہی 20 نمبر اسلامیات، 20 نمبر نالج، پاک اسٹڈی اور اس طرح کے سارے سیکشن تھے، تو اس لیے آپ کو یہ ہیلپ فل رہے گا۔ تو اس میں ہم آج اسلامیات کا سیکشن دیکھتے ہیں کہ اسلامیات کے سیکشن سے کون کون سے کویسچن آئے تھے، اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ سے کیسے تیاری کرنی ہے۔ کویسچن نمبر 22 ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نو ہاؤ مینی لینگویجز۔ اچھا، حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے وہ کتنے زبانوں کا مطلب جانتا تھا، ماہر تھا؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے ہمارے پاس 722۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے وہ 722 زبانوں کا ماہر تھا۔ کویسچن نمبر 3 جو آیا تھا، سیاہ ستہ ہاؤ مینی بکس آف حدیث۔ اچھا، جو سیاہ ستہ ہے حدیث کے جو 6 کتاب ہے ان کو کیا کہتی ہے؟ سیاہ ستہ۔ یہاں پہ یہی پوچھا گیا تھا کہ جو مطلب سیاہ ستہ جو بکس ہے وہ ٹوٹل کتنے بکس ہے؟ تو 6 جو بکس ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، ان سب کو ملا کے جو 6 بکس ہے حدیث کی مستند، اس کو کیا کہتی ہے؟ سیاہ ستہ۔ کویسچن نمبر 24 جو آیا تھا یہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام ایز میٹ ود حضرت یعقوب علیہ السلام آفٹر ہاؤ مینی ایئرز۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کب ملے تھے؟ جب ایک دفعہ جدا ہوئے تھے، یہ باپ بیٹا تھے، تو 40 سال بعد ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی تھی، تو اس کا رائٹ آپشن تھا 40 ایئرز۔ 25 نمبر پہ ہے، ہاؤ مینی مصارف زکوٰۃ۔ اچھا، زکوٰۃ کے کتنے مصارف یہاں سے پوچھا گیا تھا، تو اس کا رائٹ آپشن تھا 8۔ زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے، 8 مصارف۔ اس کے بعد 26، کتاب الخرج از ریٹن بائی۔ کتاب الخرج کس امام نے لکھا تھا؟ تو امام ابو یوسف۔ اچھا، مزید جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہم اس سے پہلے پیسکو کے 2 پاس پیپر اور باقی تمام NTS PTS کے پاس پیپر ہمارے چینل پہ پڑے ہیں، تو وہ سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ یہ چینل آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گا، اور ہم آپ کے لیے ہر پیپر کی اسٹڈی مٹیریل، اس کی پریپریشن ٹپس، ہر چیز لے کے آئیں گے۔ سو سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گا۔ کویسچن نمبر 27 پہ جاتے ہیں، تو یہ پوچھا گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام میریڈ ود دا ڈاٹر آف۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون سے نبی کے کی صاحبزادے سے شادی کی تھی؟ اس کا رائٹ آپشن تھا حضرت شعیب علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی تھی۔ کویسچن نمبر 28، مسجد ذو القبلتین۔ اچھا، مسجد ذو القبلتین کہاں پہ واقع ہے؟ مسجد ذو القبلتین جس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ قبلہ جو چینج ہوا تھا، تو اس کو ذو القبلتین، اس کا رائٹ آپشن تھا مدینہ میں، یہ ہے ذو القبلتین۔ کویسچن نمبر 29 جو اس پیپر میں آیا تھا، وچ پروفٹ کیورڈ لیپروسی۔ اچھا، کون سا پروفٹ، کون سی نبی جو ہے لیپروسی جو مرض ہے برس پن کا جس کو کہتے ہیں، اس کو علاج کرتا تھا، اس مطلب، تو اس کا رائٹ آپشن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لیپروسی مرض کا علاج کرتا تھا۔ کویسچن نمبر 30 جو اس کے علاوہ بھی ایک کویسچن تھا بیچ میں، ہاؤ مینی کنٹریز ہیڈ پارٹیسپیٹڈ ان 1974 OIC کانفرنس۔ OIC کانفرنس جو ہوئی تھی 1974 میں، تو اس میں کتنے ممالک نے شرکت کی تھی؟ جو پاکستان میں ہوئی تھی، لاہور میں ہوئی تھی، اس میں رائٹ آپشن ہے 40 ممالک نے اس میں کیا کی تھی؟ شرکت کی تھی۔ اس کے بعد
ایک دوسرا کویشچن پوچھا گیا تھا جس میں آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے میننگ بتانی ہے، ٹو پک ہول میننگ، تو ہول میننگ کا مطلب تھا کرٹیسائز سمن۔ اس کے علاوہ کرنٹ افیئر کے کچھ سیکشن وہ ہم نے نہیں کیے تو وہ بھی کرتے ہیں جو کہ رہ گئے تھے۔ کویشچن نمبر 15 کے بعد یہ ہم نے کیا تھا پہلے ویڈیو میں 15 میں، وچ سٹی ول ہوسٹ دا 2020 کامن ویلتھ گیمس، تو اس کا رائٹ آپشن برمنگھم تھا۔ 16 میں آپ سے یہ کرنٹ افیئر کا کویشچن جو وہاں پہ آیا تھا پیپر میں، قاسم سلیمانی ہو کل ان US ایئر اسٹرائک واز دا ایرانین ملٹری کمانڈر بگین ہز کیریئر ایٹ دا اسٹارٹ آف۔ اچھا، قاسم سلیمانی جس کو US نے بغداد عراق میں اسٹرائک کر کے مارا تھا ابھی کچھ مہینے پہلے، تو وہ کہہ رہے اس نے ملٹری کیریئر کب شروع کیا تھا، تو اس کا رائٹ آپشن تھا 1980 میں اس نے ملٹری کیریئر شروع کیا تھا، اور وہ بہت ہی مطلب آیت اللہ خمینی کے بعد سب سے سیکنڈ نمبر پہ اعلیٰ پایا کے لیڈر تھے، تو اس کی مطلب ابھی کچھ مہینے جو ڈیتھ ہوئی تھی۔ 17 پہ آپ سے جو پوچھا گیا تھا اس میں آپ سے تھا US اسپیس ایجنسی ناسا ڈیولپنگ X-59 وٹ از دس۔ اچھا، یہ US ناسا جو ہے وہ ایک ڈیولپ کر رہی ہے ایک اسپیس ایجنسی جس کا نام ہے X-59، تو یہ کہتے ہیں اس اسپیس ایجنسی کس طرح ہے، تو یہ اسپیس ایجنسی کی جو اسپیڈ ہے یہ کیا ہوگی، یہ ساؤنڈ کی اسپیڈ سے فاسٹر ہے۔ اسپیس ایجنسی کا کی اسپیڈ کیا ہے، فاسٹر دین دی اسپیڈ آف ساؤنڈ۔ ایک دوسرا کویشچن 18 نمبر پہ یہاں پہ آیا تھا، وچ کنٹریز ٹاپ ملٹری چیف واز کل ان ہیلی کاپٹر کریش ان 2 جنوری۔ اچھا، 2 جنوری 2020 کو کس ملک کا ٹاپ ملٹری چیف ہیلی کاپٹر میں مارا گیا تھا، تو اس کا رائٹ آپشن ہے بی، تائیوان میں جو ہے مارا گیا تھا۔ ایک 19 میں جو کویشچن آیا تھا، ان دسمبر وچ کنٹری ڈکلیئرڈ ایمرجنسی ٹو کنٹین دا انوائرمنٹل امپیکٹ آف فیول اسپل ان گلیپاگوس آئی لینڈ۔ اچھا، گلیپاگوس آئی لینڈ میں کس ملک نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی تھی انوائرمنٹل امپیکٹ کو روکنے کے لیے، تو اس کا رائٹ آپشن ہے ایکویڈور۔ کویشچن نمبر 20 جو کرنٹ افیئر سیکشن سے تھا، ورلڈ فرسٹ لیکوڈ ہائیڈروجن ٹرانسپورٹ شپ نیم سوسیزو فرنٹیئر لانچڈ بائی۔ اچھا، پہلا جو ورلڈ شپ جس کو مطلب لیکوڈ ہائیڈروجن سے جو چلایا گیا تھا، سوسیزو فرنٹیئر نام تھا، اس کو کس ملک نے تیار کیا تھا، جاپان نے، کیونکہ اس سے پہلے لیکوڈ ہائیڈروجن سے کوئی شپ نہیں چلائی گئی تھی۔ اس کا سوسیزو فرنٹیئر وہ شپ تھا جس میں لیکوڈ ہائیڈروجن یوز کیا تھا، اور کون سی ملک نے یوز کیا تھا، جاپان نے۔ تو یہ تو تھی آج کے کچھ کویشچن، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے مزید اس کے کویشچن میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پلیز یار ابھی 2-3 دن رہ گئے ہیں، صحیح طرح فوکس کر لے۔ یہ فیس بک، واٹس ایپ ان چیزوں سے جان چھڑائیں، شارٹ کٹ پہ نہیں ہوتا کام۔ بکس لے لے، کوئی بھی بک لے لے، ایک دفعہ پاک اسٹڈی پوری ریوائز کر لے، 9, 10 FSC کوئی بک ہے آپ کے پاس، MCQs کی بک ہے، اس کو جتنی بھی ہسٹری ہے مطلب 1857 سے لے کر 1947 تک جو پاکستان کی بڑی ہسٹری میں جتنی چیزیں ہیں وہ کور کر لے۔ اس کے ساتھ کرنٹ افیئر میں آپ کو آنا چاہیے گورنر کے نام، وزیر اعلیٰ کے نام، سپیکرز کے نام، جو ابھی ریسنٹلی کشمیر، کرونا وائرس، جتنے ایشوز ہیں ان کو تھوڑا ایک دفعہ دیکھ لے۔ اسلامیات میں آپ نے کیا کرنا ہے، جتنے 5 ارکان ہیں اسلام کے مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس میں بیسک کویسچن آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے مطلب اس کے بارے میں چیزیں وہ، اس کے بعد غزوات آ جاتے ہیں، کتنے جنگی ہوئی تھی وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سیکشن آتا ہے جنرل نالج، تو جنرل نالج میں آپ کو لارجسٹ، اسمالسٹ، ٹالسٹ جتنے دنیا میں ہے یہ چیزیں آپ کو ہونا چاہیے۔ جتنے اقوام متحدہ کے آرگنائزیشن ہیں ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ IT کے لیے آپ نے کمپیوٹر کا بیسک جو ہے ان پٹ آؤٹ پٹ، ریم کیا ہے، ہارڈ ویئر کیا ہے، پرائمری میموری کیا ہے، سیکنڈری میموری کیا ہے، یہ سب چیزوں کو دیکھ لو یار ایک دفعہ، انشاءاللہ آپ کا پیپر اچھا ہوگا۔ مزید آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ کوئی بھی آپ